بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتائیں گے جو ہمارے لیے قیامت کے روز نور کا ذریعہ بنے گی۔ ویسے تو قرآن پاک کی ساری ہی صورتیں بہت پیاری ہے، تو آج ہم آپ کو جمعے کے دن جو خاص صورت پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو جمعے کے تحفے کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ سورۃ کہف۔ جس شخص نے بھی جمعے کی رات یا دن میں سورۃ کہف کی تلاوت کی، اس کے آئندہ جمعے تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد، برس اور کوڑ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنے سے اور ہر قسم کے فتنے سے بچا رہے گا انشاءاللہ۔ حافظ ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورۃ کہف کا شان نزول نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے تھے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانہ میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں سورۃ کہف نازل ہوئی، جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتلائی کہ وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا، البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ تیسرا سوال، روح کی حقیقت کیا ہے، جس کا جواب یہ دیا گیا کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فضائل و برکات سورۃ کہف کے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے گا اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص دجال کو پا لے یعنی اس کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات اس کے منہ پر پڑھ دے۔ ایک روایت میں ہے اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کے لیے اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہیں۔ حضرت ابو درداء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورۃ کہف پڑھے اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے۔ حضرت برا بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ جس نے جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس سورت کی تلاوت کے برکت سے ہمیں بھی اس کے فضائل اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے روز قیامت اس کو نور کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ پیاری سی معلومات اچھی لگی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، جزاک اللہ، تھینک یو۔